نمبر 2، وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہو اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ سے ہو، یعنی ان عقائد کی بنیاد عقل ہے، بنیاد نقل نہیں ہے، لیکن وہ عقائد قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، وہ عقائد حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں، لیکن بنیاد ان کی عقل ہے۔ جس طرح وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود یہ عقل سے ثابت ہے، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اب ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، آپ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مانو، وہ کہتے ہیں جی کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا بھائی میں تو قرآن کریم کو نہیں مانتا، کیوں؟ قرآن کریم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں سے مانوں گا؟ پہلے اللہ کا وجود منوائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا کلام بھی منوائیں گے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں توحید یہ عقلی عقیدہ ہے، تائید اس کی نقل سے بھی ہے۔ اس کو مزید سمجھیں۔ اگر کوئی شخص فطرت وحی کے زمانہ میں ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو درمیان کا زمانہ ہے فطرت وحی کا ہے، یعنی اس میں کوئی نبی نہیں کہ جس پر وحی آئے۔ اب اس عرصے میں جب نبی ہی نہیں ہے تو پھر توحید پر ایمان لانا کیوں ضروری تھا؟ وحی تو نہیں ہے لیکن عقل تو تھی نا، اس لیے توحید کی بنیاد عقل ہے۔ مزید میں اس کو کھولتا ہوں، اگر کسی شخص میں عقل نہ ہو اور اس کے پاس پیغمبر کی وحی پہنچ جائے تب بھی توحید پر ایمان لانا اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس عقل ہو اور اس کے پاس پیغمبر کی وحی نہ پہنچے تب بھی اس پر توحید پر ایمان لانا فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقلی مسئلہ ہوا نا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم نے کہا دوسری قسم وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں اگرچہ ان کی تائید دلیل نقلی سے بھی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود، اسی طرح جیسے نبوت۔ اب نبوت کا ثبوت عقلی ہے، تائید اس میں قرآن کریم بھی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اب دیکھیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اب قوم کہتی ہے جی ہم نہیں مانتے، تو حضور فرماتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مان رہے تو آپ کی وحی کیسے مانیں گے؟ پھر پہلے نبوت مانیں گے تو پھر ان کی وحی بھی مانیں گے نا۔ جو آپ کو نبی ہی نہیں مانتا وہ آپ کو وحی کیسے مانے گا؟ تو نبوت تو آپ ثابت کریں گے عقل سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اعلان نبوت پر دلیل کیا پیش کی؟ فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک عرصہ دراز تک رہا ہوں، 40 سال تک۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کہا جربنا کا غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا، کئی بار آزمایا۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں نا۔ جس شخص نے 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ آج جھوٹ کیوں بولے گا؟ عقل اس بات کو مانتی ہے نا، تسلیم کر رہی ہے کہ جس شخص نے 40 سال تک ہمیشہ سچ بولا ہے وہ اچانک جھوٹ کیوں بول دے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقلی دلیل سے اپنا صادق ہونا ثابت کیا اور اس کے بعد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ جو نبوت کا ثبوت ہے یہ عقلی مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا۔ نبی کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟
اللہ تعالیٰ کی بات تو تب مانیں گے نا جب اللہ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں۔ ایک شخص دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، تو اللہ کی بات کیسے مانے گا؟ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، میں اس غصے میں ڈانٹ دیتا ہوں یا تھپڑ مار دیتا ہوں، تو آپ کہتے ہو استاد جی یہ شخص تو کانوں سے بہرا ہے، اس نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی تو پانی کیسے لائے گا؟ اچھا یا میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران پانی کی حاجت محسوس ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں بیان کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور پانی بھی مل جائے، تو میں یوں اس بندے کو کیسے اشارہ کرتا ہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، میں اس کو ڈانٹتا ہوں یا کوئی سخت بات کہتا ہوں یا تھپڑ مار دیتا ہوں، تو آپ کہتے ہو ساری وہ تو نبینا ہے، وہ تو آپ کا اشارہ دیکھتا ہی نہیں۔ اب اس کا معنی ہے کہ مجھے پانی وہ دے گا جو یا میری ذات کو دیکھے اشارہ یا میری بات کو سنے، جو دیکھ بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا تو بات کیسے مانے گا؟ اب ظاہر ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، مخلوق اپنے خالق کی، مملوک اپنے مالک کی بات مانتی ہے، کوئی اس پر احسان نہیں ہے، لیکن بات مانے گی کیسے؟ اب اللہ کی اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے یا اللہ کو دیکھے اور پھر آگے امت کو بات سمجھائے۔ تو ثبوت نبوت عقلی ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح آخرت معاد کا مسئلہ اصل تو عقلی ہے، اس پر قرآن کریم دلیل بھی ہے۔ عقلی کیسے؟ دیکھیں عقل کہہ رہی ہے عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ ایک شخص دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے، مظلوم کے پاس طاقت نہیں کہ بدلہ لے، تو آخر کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جہاں مظلوم کو پر ہونے والے ظلم کا بدلہ وہ لے سکے۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر کون سی جگہ وہ ہوگی؟ اسی طرح ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا ہے، قربانی دے رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے، تو اس کو اس کا صلہ بھی ملنا چاہیے۔ دنیا تو بظاہر نہیں مل رہا تو کہاں ملے گا؟ اب اس کے صلے کی جگہ ہی نہ ہو تو پھر لوگ کہیں گے عیاشی کرنا ٹھیک ہے، چلو ہم مزے کر رہے ہیں، اپنی سرور حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آخرت یہ عقلی مسئلہ ہے، تائید اس کی دلیل نقلی سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح عصمت انبیاء علیہم السلام یہ بھی عقلی ہے، نقل اس کا معید ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، عقلی مسئلہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، نمبر 1 زمینی بدن، نمبر 2 آسمانی روح۔ زمینی بدن کو خوراک چاہیے اور بیمار ہو جائے تو دوا چاہیے۔ اب بدن زمینی ہے تو اس کی غذا بھی زمین اور مٹی سے ہوگی، اگر یہ بیمار ہو جائے تو چونکہ زمینی ہے تو اس کی دوا بھی زمین سے ہوگی، اور روح جو آسمانی ہے، اب اگر روح کو خوراک چاہیے تو روح آسمانی ہے تو غذا بھی آسمان سے آئے گی، اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی آسمان سے آئے گی۔ تو جو شخص اس جسم کا علاج کرتا ہے اس کو ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں، اور جو روح کا علاج کرتا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ جو شخص جس مرض کا معالج ہو، طبیب ہو، اس کا اس مرض میں مبتلا ہونا عیب ہے، تو خود پیغمبر جو روحانی امراض کے معالج ہیں وہ خود روحانی مرض گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ پیغمبر کا عیب ہوگا، تو علاج کیسے کریں گے؟ لوگ ان سے علاج کیسے کروائیں گے؟ علاج تب کروائیں گے جب پیغمبر خود گناہ نہ کریں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے ہم نے کہا یہ عقلی مسئلہ ہے، اگرچہ دلائل نقلی اس کے مؤید اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں اگر اور دلائل نقلیہ اس کے مؤید ہوں،